اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ اور سیدھا راستہ دکھانا اللہ کے ذمہ ہے، اور بعض راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا۔ وعلی اللہ، علی آتا ہے ذمے کے اوپر آنے کے لیے، وعلی اللہ وللہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے ذمے ہے حج کرنا جس کے پاس استطاعت ہے۔ وعلی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے قصد السبیل، صحیح راستہ، راہ راست بتانا، یہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور عقلاً بھی یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر واجب ہے، کسی نے واجب نہیں کیا، خود اللہ تعالیٰ نے، خود اللہ کے اوپر کوئی حکم لاگو کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، خود اپنے اوپر رحمت کو واجب گردانتا ہے۔ ہدایت رحمت ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر، ہماری جبلت میں، ہمارے ساخت و بافت میں، ہماری خلقت کے ماورا میں ایک یہ ہدایت ودیعت فرمائی ہے، نہ صرف ہم میں، ہر چیز میں۔ ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس کو اللہ نے تخلیق عنایت فرمائی ہے، اس کو اللہ نے ہدایت بھی دی ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہماری جبلت میں، فطرت میں بھی رکھ دی ہے، ہر چیز کے لیے۔ یہ بات پہلے بھی آپ کو بتا دی ہے کہ پہلے کہتے تھے 3 چیزیں جبلت میں ہیں، اور بعد میں انکشاف ہونا چوتھی چیز بھی ہے، اور وہ چوتھی چیز جو ہے وہ یہی دین، توحید پرستی، خدا پرستی جو ہے انسان کی جبلت میں ہے، فطرت کے اندر ہے۔ وہ لوگ جو عبادت گاہوں میں آنا جانا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نفسیات کے اعتبار سے وہ لوگ پورے مطمئن ہوتے ہیں اور پرسکون ہوتے ہیں، اپنی بہتر زندگی گزارتے ہیں۔ اور ومن اعرض عن ذکرہ، جو لوگ ہے قرآن مجید میں بہت سے آیات ہیں، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اور جو ذکر خدا کرتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیعت فرمائی ہے، ذکر خدا سے، عبادت سے، توحید پرستی سے انسان کو سکون ملتا ہے، اور یہ فطری چیز ہے، اس لیے سکون ملتا ہے۔ اگر غیر فطری چیز ہوتی تو کوئی سکون نہیں ملنا تھا۔ اس طرح مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے، اس لیے کہ مچھلی خلق ہوئی ہے پانی میں زندگی کرنے کے لیے۔ انسان خلق ہوا ہے توحید پرستی کے سمندر میں زندگی کرنے، اس میں انسان کو آرام ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ ایک تو ہدایت، وعلی اللہ قصد السبیل، ہدایت اللہ تعالیٰ نے فطرت میں ودیعت فرمائی ہے۔ پھر فرشتے بھی ہم موکل ہے ہدایت کے لیے، لہو معقبات، وہ بھی پہلے آپ کو شاید بتا دیا۔ اور پھر اس کے بعد انبیاء مبعوث ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں متعدد آیات میں فرمایا ہے کہ ہدایت میرے اوپر ہدایت ذمہ داری ہے۔ وعلی اللہ قصد السبیل، ان علینا للہدی، ایک آیت میں ہمارے ذمہ ہے ہدایت کرنا۔ السبیل یسرہ، خدا نے راستے کو آسان بنا دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور، ہم نے ہدایت دی ہے، جبر نہیں چلاتے، ہدایت دیتے، جبر نہیں کرتے۔
جبر نہیں کرتے ہیں، ہدایت جبر نہیں ہے کا مطلب یہ ہے اما شاکر و اما کفورہ کا راستہ اختیار جو ہے وہ بندے کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ راستے ہیں جو حق تک، اچھا قصد سبیل، قصد کا لفظ جو ہے یہاں پر قابل توجہ ہے، یعنی سمجھنے کے لیے۔ قصد السبیل، سواء السبیل نہیں کہا، سواء السبیل یا صراط مستقیم ہے، اور یہاں پر قصد سبیل کہا ہے۔ قصد سبیل کو قصد کو جب سبیل کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے تو وہ سبیل مراد ہوتا ہے جو منزل تک پہنچا دے۔ کہتے ہیں طریق قاصد، محاورہ ہے عربی میں، طریق قاصد کس راستے کو کہتے ہیں؟ جو راستہ آپ کو منزل تک پہنچاتا ہے اس راستے کو طریق قاصد کہتے ہیں۔ یہاں ارشاد فرمایا قصد السبیل، وہ راستہ بتانا اللہ کے ذمہ ہے جو تم کو منزل تک پہنچائے۔ ومنہا جائر، کچھ راستے ایسے ہیں جو منزل تک نہیں پہنچاتے، جائر ہے، منحرف راستے ہیں۔ منحرف راستے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مربوط نہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمہ جو واجب ہے وہ قصد السبیل ہے۔ جائر راستہ جو ہے وہ بندہ خود اس کو اختیار کرتا ہے شیطان کے بہکاوے میں، یا اپنے خواہشات کی پیروی میں، یا مفادات کی پیروی میں، یا نہ سمجھی میں وغیرہ۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت کرتا، مگر اللہ نے نہیں چاہا۔ ٹھیک ہے، واضح ہے نا یہ، مگر اللہ نے نہیں، وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت، تم سب کو ایسے لائن پہ لگا دیتا جیسے شہد کی مکھی ہے، اس کو ایک لائن پہ اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہاں جی، یا بہت سے وہ ہے اور بھی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام سونپا ہے، یا فرشتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا، فرشتے جو ہے وہ خود مختار مخلوق نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک کام پر لگا دیا، وہی اسی کے اوپر وہ لگ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اگر تم کو یا مال مویشی کی طرح یا پتھر کی طرح، پتھر کو جہاں رکھ دے وہاں رہتا ہے، اس کا اپنا اختیار بس نہیں چلتا، آپ جس جگہ رکھے وہاں پڑا رہے گا بیچارہ پتھر، یا گدھا جہاں باندھے آپ وہ وہیں پر رہے گا، گدھے کے اوپر کوئی چارہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور انسان گدھوں کی طرح، پتھروں کی طرح، یا شہد کے مکھی کی طرح، یا باقی یا فرشتوں کی طرح نہیں۔ یہ انسان ایک عاقل مخلوق ہے جس کے اندر دو پہلو ہے، منفی اور مثبت دونوں پہلو دے کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جاؤ، اور میدان بھی دے دیا، اور پھر کہا کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، انتخاب تمہارے ہاتھ میں، قوت دینا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر نفی جبر کے اوپر جو ہے وہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جبر، اور اگر اللہ جبر چلاتا تو پھر ہم سب مومن ہو جاتے فرشتوں کی طرح۔ یہ فرشتوں کی طرح ایسا نہ سمجھو کہ جبر چلائے ہیں، فرشتے اللہ کے کارندے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ پانی کے اوپر اللہ نے جبر چلایا ہے کہ وہ خواہ مخواہ تراوت کے حامل ہے، وہ اللہ کے کارندے ہیں، اس کو اسی طرح خلق کر کے نظام چلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ براہ راست نظام نہیں چلاتا۔ اب اللہ ان یجعل الاشیاء الا باسبابها، اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتے ہیں۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کام کے اوپر لگا دیا ہے، اس سے وہ ادھر ادھر نہیں ہو سکتے۔ انسان فاعل مختار ہے، فاعل مختار ہے۔ اگر اس فاعل مختار انسان کو بھی اگر اللہ چاہتا کہ یہ بھی فرشتوں کی طرح سب ہدایت یافتہ ہو جائے تو ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں چاہا۔
کہ یہاں زمین کے اوپر فرشتوں کو بسائے، اللہ نے چاہا اس زمین کے اوپر بشر کو بسائے، انسانوں کو بسائے، یہ جو فرشتے بھی نہیں ہیں اور جو جانور بھی نہیں ہے، جو جمادات بھی نہیں ہے، جماعتات و نباتات جو ہے وہ اقبال نے کہا ہے تقدیر کے ہاتھوں میں جماعتات نباتات مجبور ہے، انسان مجبور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں چاہا، یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جبراً لوگوں کو ہدایت کے اوپر نہیں لگایا، ولو شاء، یہ اگر اللہ چاہتا تو ایسا ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو لوگوں کے اوپر طاقت کے ذریعے مسلط نہیں فرمایا، اور اگر چاہتا ایسا کر سکتا تھا اللہ نے۔ کہ اللہ کے حکمت و مصلحت میں یہ نہیں ہے کہ وہ جبراً ہدایت کو مسلط کرے یا جبراً گناہ کو مسلط کرے۔ ایک نظریہ ہے نا آپ کے علم میں ہے کہ وہ افعال العباد جو ہے وہ مخلوق خدا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں، افعال عباد جو ہے وہ ہمارا مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ ایک نظریہ یہ وجود میں آیا کہ تمام افعال اللہ کا مخلوق ہے، پہلے بھی بتایا آپ کو، تو اس سے اللہ کا ظالم ہونا لازم آتا ہے کہ اللہ فاعل خیر فاعل شر بھی ہے سب کچھ۔ تو دوسرے لوگوں نے کہا نہیں، اللہ کے پاک و منزہ ہے اس چیز سے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ، چوری بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے، قتل بھی اللہ تعالیٰ کراتا ہے، یہ افعال قبیحہ اللہ کی طرف نسبت دینا اچھا نہیں ہے۔ پھر کیا نظریہ ہے؟ یہ سارا ہم کرتے ہیں جی، اس میں ہم 100% ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تفویض، اللہ نے یہ اختیار ہمارے ہاتھ میں سپرد کر دیا ہے کہ ہم اچھا کام کریں یا برا کام کریں، سپرد کر دیا، ہم خود مختار ہیں، پھر اللہ کی ضرورت نہیں، اللہ کے سپرد کردہ اختیار کے تحت ہم گناہ کرتے ہیں، ثواب کرتے ہیں۔ یہ تفویض کا نظریہ آ گیا، یہ اس اللہ کو اس سے بچانے کے لیے، قبائح سے بچانے کے لیے۔ تو پھر ان لوگوں نے کہا یہ تو شرک ہے، اللہ بھی وہ کر سکتا ہے اس قسم کی خالق ہے اور تم بھی خالق ہو گئے اپنے افعال کے، یا اللہ کے ساتھ تم نے شرک وہ کیا۔ ایک مجلس میں ایک اشعری وہ نظریہ جبر والا ایک بیٹھا تھا، اور ادھر سے نظریہ تفویض والا وارد ہوا، تو نظریہ جبر والے نے کہا سبحانہ من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو ادھر تفویض والے نے کہا سبحان من تنزہ عن الفحشاء، یہ اس قسم کی باتیں چلتی رہی۔ یہ عصر معصوم ہے، اور ہمارے معصومین سے پوچھا کہ یہ دو نظریے سامنے آئے ہیں، جبر اور تفویض کا نظریہ، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، نہ جبر کا نظریہ صحیح ہے نہ تفویض کا نظریہ صحیح ہے، بلکہ درمیان میں ایک امر ہے۔ تعجب ہوا مجھے ایک جگہ، صاحب تفسیر روح المعانی جو ہے وہ نظریہ جبر پر استدلال کر کے آخر میں کہتے ہیں لا جبر ولا تفویض بل امر بین امرین، سبحان اللہ، وہ ہمارا نعرہ استعمال کیا ہے۔ کیا مطلب ہے امر بین امرین؟ امر بین امرین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو خودکش حملے کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لوگ جو اپنے جسم کے اوپر جو باندھتے ہیں بم، یہ ٹھیک ہے، ان میں انفجار منفجر ہونے کی صلاحیت کس نے پیدا کی ہے؟ یہ اللہ نے۔ اس کو آگ لگ جائے تو یہ منفجر ہو جائے گی، یہ نظام کس کا وضع کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا، ٹھیک ہے۔ جو کچھ یہ گناہ گار گناہ کرتا ہے، کس چیز سے گناہ کرتا ہے؟ اس طاقت سے گناہ کرتا ہے جو اللہ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طاقت، جس طاقت سے اس نے گناہ کیا ہے، یہ اس کے سپرد ہے، اس کے اختیار میں دے دیا گیا ہے،
یا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ہر آن مل رہا ہوتا ہے؟ سپرد تو نہیں ہے۔ سپرد کس کہتے ہیں؟ کسی نے آپ کو دیے پیسے 1,00,000 روپیہ، ٹھیک ہے جی، اور آپ کی جیب میں وہ 1,00,000 روپیہ آ گیا، وہ آدمی جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، مرحوم ہو گئے۔ اب یہ پیسے میں جو طاقت ہے وہ آپ کے سپرد ہے، وہ دینے والے کے محتاج نہیں، اس کو سپرد کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اس طرح انسان کے وجود کے اندر جو طاقت ہے وہ ایسے سپردگی نہیں ہے کہ اللہ سے بے نیاز ہو جائے، ایک آن اور ایک لمحے کے لیے اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر لمحہ اللہ تعالی وجوداً و بقاءً، ٹھیک ہے، اللہ کی طرف محتاج ہے ہم لوگ۔ ہم وجود بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہماری بقا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے سپرد کر دیا، لہٰذا تفویض کا نظریہ بھی صحیح نہیں ہے، جبر کا نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جبر کے نظریے میں ہم نے کیا کہا؟ یہ طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ طاقت جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو کہتے ہیں تکویناً طاقت دی ہے اللہ نے، گناہ کرنے کی، قتل کرنے کی، خودکش حملہ کرنے کی، نمازیوں کو مسجدوں میں قتل کرنے کی طاقت کس نے دی؟ اس کو اللہ نے دی، خود اس نے پیدا کیا نا، اللہ نے اس کو طاقت دی، ٹھیک ہے۔ یہ تکویناً طاقت دی اللہ تعالیٰ نے، تکویناً، تخلیقاً، نظام خلقت سے مربوط ہے یہ طاقت، اور منع کیا ہے تشریعاً، حرام ہے یہ کام نہ کرو، خودکش نہ کرو، دوسروں کو نہ مارو، اپنے آپ کو نہ مارو، جہنم میں جاؤ گے سیدھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ منع تشریعی ہے، تشریعی۔ یہ دونوں خلط کرتے ہیں کہ افعال عباد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہے، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت دینے والا، طاقت اللہ کی طرف سے ہے، اور اس طاقت کا استعمال اور اس کا انتخاب بندے کے پاس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے تشریع نے کہا کہ اس کو انتخاب نہ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ اس کو انتخاب کر بھی سکتا ہے، نہیں بھی کر سکتا ہے، اس لیے امر اور نہی آ گئی، شریعت آ گئی، جبر نہیں ہے، اس لیے ہدایت آ گئی۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو ہدایت، سب کوئی خودکش حملہ نہیں کر سکتا تھا کائنات میں اگر اللہ چاہتا جی، لیکن کر سکتا ہے، خودکش حملے کر سکتے ہیں جی۔ اللہ نے جبر نہیں چلایا، اس کے اختیار میں رکھا، طاقت اللہ کی طرف سے ہے، انتخاب بندے کی طرف سے ہے، یہ امر بین امرین ہے، بات سمجھ آ گئی؟ طاقت اللہ کی طرف سے اور اختیار، انتخاب بندے کی طرف سے ہے۔ اس طاقت کا استعمال کرنے یا نہ کرنے میں ایک کا انتخاب بندے نے کیا ہے، یہ خودکش حملے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار بندے کے پاس ہے جی۔ یہ نہ کرنے پر مجبور تھا، نہ کرنے پر مجبور تھا۔ اللہ نے جو طاقت دی تھی، اس طاقت کو ادھر منفی جگہ استعمال کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے، اور مثبت جگہ پر استعمال کرنا بھی اس کی جگہ پر ہے۔ یہ کئی بار اس کا ذکر آیا ہے تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات جو ہے وہ ہو جائے، بیٹھ جائے اچھی طرح۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا تو تم سب کی ہدایت کرتا، اللہ نے ایسا نہیں چاہا، یعنی جبری ہدایت کرتا، تکوینی ہدایت کرتا، جس طرح باقی بعض مخلوقات کے لیے کیا ہے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ۔ وہی اللہ ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہیں پینے کو ملتا ہے، اور اس سے درخت اگتے ہیں جس میں تم جانور چراتے ہو، تسیمون چراتے ہو، صوم چرانے کو کہتے ہیں۔ علی الصائمۃ کیا ہے؟ علی الصائمۃ زکوٰۃ،
ٹھیک ہے نا؟ وہ جو انعام ہے اس میں زکوٰۃ کس پر ہے؟ علی الصائمۃ زکوٰۃ، جو جانور خود سے چرتے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، اگر آپ گھر میں پالتے ہیں تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ صوم چرنے کو کہتے ہیں۔ فیہ تسیمون، پھر وہی خطاب ہے مشرکین سے جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدبر کائنات اور ان کی زندگی کی تدبیر کا وہ مالک سمجھتے تھے۔ ان سے کہا ہے هو الذی، اللہ ہی ہے جس آسمان سے پانی کو لکم تمہارے لیے نازل کرتا ہے، منہ شراب پیتے بھی ہو اسی سے، اور اسی سے نباتات، شجر یعنی مطلق نباتات جو ہے وہ اگتے ہیں، اور اس میں تم اپنے مال مویشی کو چلاتے ہو اور اس سے اپنی زندگی چلاتے ہو۔ تمہاری زندگی، تمہارے حیات کی تدبیر ہمارے پاس ہے، ہم نے یہ پانی نازل کیا اور تمہارے لیے زندگی کے یہ وسائل فراہم کیے۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، جس نے تمہارے لیے کھیتیاں، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، جس سے وہ تمہارے لیے غور و فکر سے کام لینے والوں کے لیے ان چیزوں میں یقیناً نشانی ہے۔ ینبت لکم بھی، اس پانی سے، یہ پانی جو ہے وہ اگا دیتا ہے تمہارے لیے الزرع، کھیتیاں، اور زیتون، کھجور، اعناب، انگور، ومن کل الثمرات، ان چیزوں کا خصوصی طور پر ذکر کیا، زرع میں سے زیتون اور نخیل اور اعناب کو۔ بعض لوگ یہاں پر طبی مباحث لاتے ہیں، اور پھر زیتون میں کیا خصوصیت ہے اور کھجور میں کیا خصوصیت ہے، بہترین غذا ہے، اور پھر انگور میں کیا خصوصیت ہے وغیرہ۔ یہ طبی مباحث میں ہم یہاں نہیں کریں گے، ہم تدبیر حیات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے سے بحث کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، کہ آیت کا مدمع نظر یہ بتانا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ ینبت لکم بہ الزرع، وہ پانی نازل کرتا ہے جس سے کھیتی، جس سے زیتون، نخل و ان فی ذلک لآیۃ، اس میں نشانی ہے۔ کس بات کی نشانی ہے؟ یہ اشتباہ نہ ہو کہ اس بات میں نشانی ہے کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ موجود ہے کہ نشانی بھی یقیناً ہے، لیکن مخاطبین جسے وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ روزی دینا جو ہے وہ ہماری زندگی چلانا جو ہے وہ ہمارے بتوں کے ہاتھ میں ہے، ہمارے غیر اللہ معبودوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو فرشتے ہیں وہ کیا کیا تصور بنایا تھا لوگوں نے، مختلف ارباب، ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے مقابلے میں ہے، یہ زندگی کے وسائل یہ فراہم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ فراہم کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اللہ اگر خالق اللیل و نہار ہے، تسخیر کیا ہے تمہارے لیے، مسخر کا مطلب یہ ہے تمہارے فائدے میں، تمہارے مفاد میں کر دیا ہے لیل و نہار کو۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اگر اللہ تعالی ہمیشہ رات جو ہے کو جاری رکھتا تو تمہارے لیے کون دن لے کر آتا؟ کوئی نہ لا سکتا تھا۔ اور اگر اللہ تعالی ہمیشہ دن کو جاری رکھتا تو کون تمہارے لیے رات کو لے آتا؟ جی، کہ یہ شب و روز کے جو آمد و شد ہے، یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمیشہ دھوپ ہوتی تو گرمی سے سب مر جاتے، ہمیشہ رات ہوتی تو سردی سے مر جاتے۔ رات دن کا آمد و رفت جو ہے وہ زندگی کے لیے بنیادی چیز ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ سخر لکم، اس کو کس نے مسخر کیا تمہارے لیے؟ بتوں نے رات بنائی، بتوں نے دین بنایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بتوں نے آسمان اور زمین کا پورا نظام بنایا۔ رات دن بنانے والا تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو خلق کیا ہے۔ یہ اس میں اس لیے فرمایا کہ قومی یتفکرون، فکر کرنے اور سوچنے والوں کے لیے
آیت موجود ہے کہ یہ خدا کرتا ہے، متبر خدا ہے، رب خدا ہے۔ ان کے دیگر جو ارباب ہے یہ ان کے ہاتھ میں یہ لیل و نہار بنانا نہیں ہے۔ یہ اوپر بھی ہوتا ہے لقوم یتفکرون، یہاں بھی لقوم یعقلون، عقل سے کام لینے والوں کے لیے ان میں آیت ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ سورج جو ہے وہ منبع حیات ہے، سرچشمہ حیات ہے سورج کے بغیر نہ کوئی پودا اگ سکتا ہے، نہ انسان زندگی کر سکتا ہے۔ والقمر، اور چاند بھی ہماری زندگی سے مربوط ہے، اس کی دیگر باتیں ہیں۔ قمر جو ہے وہ عام سادہ سی تفسیر میں تو کہتے ہیں کہ قمر سے آپ کے لیے وہ ایک آسمان پر موجود کیلنڈر ہے، تاریخوں کا پتہ چلتا ہے، نہیں، پورے اس زمین کے سسٹم میں یہ تمام اجرام سماوی جو ہے وہ ہمارے لیے مسخر ہے۔ ابھی بات آتی ہے وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔ اچھا جی، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے، لیل و نہار کے لیے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمْ، یہ والشمس والقمر، یہ بھی اگر وہ سخرہ کے ساتھ ہوا، سخرہ کے ساتھ ہے اس کا تعلق، وہ بھی ہو جائے گا، شمس قمر بھی سخرہ لکم۔ والنجوم مسخرات بامرہ، والنجوم نہیں ہے، نجوم سخرہ کا مفعول نہیں ہے، والنجوم مستقل جملہ ہے، لیکن وسخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر، ٹھیک ہے، والنجوم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، والنجوم مسخرات بامرہ، ستارے جو ہے وہ امر خدا کے تسخیر میں ہیں۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ یہ ستارے جو ہے وہ ہمارے لیے مسخر نہیں ہے، خدا کے امر کے لیے مسخر ہے۔ انشاءاللہ اس میں کچھ تشریح ہے، وہ باقی آئندہ بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔